بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں پہ رکھ کر یہ عمل پڑھ لو۔ مجھ سے قسم اٹھوا لو، آپ کے کندھوں سے لے کر پیروں تک آپ کی تقدیر چمک جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا، کیونکہ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ شعبان کے چاند کو کسی بھی وقت کسی بھی رات دیکھ کر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی چاند کو دیکھ کر کرنا ہے، جب تک شعبان کا چاند نظر آئے گا تب تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب کو اس کی اجازت عام ہے، کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، سب کے لیے اجازت عام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں جہاں جہاں سے آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، سب بہن بھائیوں کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے، اور سب کے درمیان پیار محبت اور اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی تقدیر کو ایسے چار چاند لگا دے گا، آپ کے نصیب کو ایسا روشن کر دے گا، آپ کی قسمت کو ایسے چمکا دے گا کہ سارے بند دروازے کھل جائیں گے، جن کی قسمت کو تالے لگ چکے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ کبھی آپ نے پہلے اس طرح کا یہ عمل نہیں کیا ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ میری ہر بہن اور بھائی کی تقدیر بدل دے گا آج کا یہ عمل۔ شعبان کے چاند کو دیکھ کر مانگی گئی دعا وہ اللہ کبھی رد نہیں کرے گا، وہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اللہ کے فضل سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، مشکل وقت آنے سے پہلے کبھی نہیں بتاتا، زندگی میں کسی بھی موڑ پر کب برا وقت آ جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس کے بارے میں صرف میرا اللہ جانتا ہے، اسی کو پتا ہے۔ اگر انسان کو مشکل وقت آنے سے پہلے پتہ لگ جائے تو وہ پہلے ہی اس کی تیاری کر لے، لیکن یہ بتا کر نہیں آتا۔ اگر مشکل اور برا وقت بہت لمبا ہو جائے، ٹلنے کا نام نہ لے رہا ہو، تو انسان کے دل میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے گھروں میں بہت سے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مشکل وقت آتا ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں صرف مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا وقت آسانی میں بدل جائے گا، اب حالات بہتر ہو جائیں گے، تو ان میں اس قدر مایوسی پھیلی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، پریشانی ہمارا مقدر بن چکی ہے، سکھ چین کا اب ہم سے کوئی واسطہ نہیں رہا، اب ہماری پریشانی اور مسائل کا خاتمہ ناممکن ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے۔ یہ مایوسی ایسی چیز ہے جو انسان کا اللہ پر سے یقین ختم کر دیتی ہے۔ آپ آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی مایوسی ایسے غائب ہوگی، آپ کا نصیب ایسے چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور آج کا یہ عمل ہے بھی ان لوگوں کے لیے ہی جو مایوسی کے آخری کنارے پر ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس اب اینڈ ہونے والا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل بڑی توجہ سے سن لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اگلے سال کا رزق اور اس کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس برکت والے مہینے کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیں گے تو آپ کا نصیب خود ہی چمک جائے گا۔ دوستو، یہی مقدس دن ہوتے ہیں جیسے رجب، شعبان اور رمضان۔ ان دنوں میں جو کچھ پڑھنے کو ملے وہ پڑھ لیا کرو، کیا پتا کون سا پڑھا ہوا عمل قبولیت کا باعث بن جائے اور آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے۔ عمل بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ اس میں کیا پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ آج کا عمل ایک بچہ بھی 2 سال کا پڑھ سکتا ہے۔ اس عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ آپ لوگوں نے اپنے کندھوں کے اوپر رکھ لینے ہیں، یعنی ایک ہاتھ ایک کندھے کے اوپر
और दूसरा हाथ दूसरे कंधे के ऊपर। दोनों कंधों पर आप लोगों ने अपने दोनों हाथ रख लेने हैं और सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। जब माफी मांग ले अल्लाह से अपने गुनाहों की, तो उसके बाद आप लोगों ने 21 मर्तबा ये अमल पढ़ना है, या करीमो करम फरमा, या रहीमो रहम फरमा। ये एक दफा हो गया। फिर आपने पढ़ना है या करीमो करम फरमा, या रहीमो रहम फरमा। अपने दोनों हाथ अलग अलग कंधे के ऊपर रखकर, यानी एक हाथ एक कंधे के ऊपर रखकर और दूसरा दूसरे कंधे के ऊपर रखकर, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपने अपने गुनाहों की माफी मांग कर पढ़ना है, या करीमो करम फरमा दे, या रहीमो रहम फरमा दे, या करीमो करम फरमा दे, या रहीमो रहम फरमा दे। 21 मर्तबा आप लोगों ने पढ़ लेना है। 21 मर्तबा कैसे होगा? या करीमो करम फरमा, या रहीमो रहम फरमा। ये एक दफा हो गया। फिर दूसरी दफा या करीमो करम फरमा, या रहीमो रहम फरमा। ये 2 दफा हो गया। इसी तरह 21 मर्तबा पढ़कर फिर आखिर में दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप लोगों ने अल्लाह पाक से अपने किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, अपने नसीब के लिए दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा, आपकी दुआ को कबूल फरमाकर आपके कंधों से लेकर पैरों तक के नसीब को बदल देगा। दोस्तों, यही वो मुकद्दस घड़ियां हैं, मुकद्दस दिन हैं जिनमें आपका नसीब चमक सकता है। जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर से बातें सुन रहे हैं, अपने मसलों को लेकर परेशान हाल बैठे हुए हैं, जब वो नाकाम होते हैं अपनी किस्मत का रोना रोते हैं, अपने नसीब का मजाक उड़ाते हैं, अपनी तकदीर को कसूरवार ठहराते हैं, तो दोस्तों अपनी तकदीर को कसूरवार ठहराने से बेहतर है कि आप लोग ये अमल कर लें, वज़ाइफ पढ़ लें और अपनी जिंदा चमकती हुई आंखों से अपनी किस्मत बदलते हुए देख लें। ये छोटा सा अमल है, इसको आप लोग शबान का चांद देखकर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, यानी जब तक शबान का चांद नजर आता है, किसी भी वक्त आप ये अमल पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबकी हाजात को पूरा फरमाए, आपकी दिली मुरादों को पूरा फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।